اور ناظرین، ہمیں خیبر پختونخوا سے جوائن کیا ہے بیرسٹر محمد علی سیف نے، جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی ہیں۔ کامران علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے بہت اچھی رپورٹ جو ہے کی ہے چرسدہ سے۔ اس وقت ہمارے ساتھ پشاور سے موجود ہیں، آج نیوز کے نمائندے ہیں۔ بیرسٹر سیف صاحب، دیکھیے جس طرح کہ انہوں نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ موٹر وے پہ جو ہے متاثرین بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کے پاس خیمہ ہے، نہ صاف پینے کا پانی ہے، نہ کھانا ہے، اور انہوں نے واش رومز کا بھی بتایا کہ جی کس طرح وہاں پہ واش رومز نہیں ہیں، جس کی وجہ سے خواتین کو، باقی سارے لوگوں کو پانی کے اندر جانا پڑ رہا ہے، اور اس سے ظاہر ہے بیماریاں مزید پھیل رہی ہیں۔ تو حکومت کیا کر سکتی ہے متاثرین کے لیے اب جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل کامران علی صاحب نے جو رپورٹ دی ہے وہ یقیناً وہاں گئے ہیں اور انہوں نے لوگوں سے بات چیت کی ہے اور صورتحال کا خود جائزہ لیا ہے۔ انہیں پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے وہاں پر جو دیہات جب خالی کرائے گئے، یہ جندی دریا میں جس وقت بہت زیادہ پانی کا بہاؤ آیا تو رات کا وقت تھا اور بہت ہی ایمرجنسی بنیادوں پہ لوگوں کو خالی کرایا گیا اور قریبی دیہات والوں کو موٹر وے پر انہوں نے پناہ لی۔ ریلیف فیز سے ہم گزر رہے ہیں، پانی کی سطح کم ہو گئی ہے، لیکن مختلف دیہات میں یہ جو لوگ ہیں ان کے دیہاتوں میں ابھی تک پانی کھڑا ہے تو یہ وہاں جا نہیں سکتے۔ اب ان کے لیے ریلیف کیمپس چرسدہ شہر کے اندر بھی ہیں، اسکولوں کو خالی کرایا گیا ہے، سرکاری عمارتوں میں کیمپس بنائے گئے ہیں، اور فیسلٹیز جس حد تک ان حالات میں ممکن ہے تو وہ ضلعی انتظامیہ بھی اور مختلف ادارے بھی وہاں پر مصروف عمل ہیں۔ یہ جن پرٹیکولر علاقوں میں آپ کے رپورٹر گئے، میں اس لیے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ضروری ہے تاکہ وقتی طور پر ان کا جو بھی ہم ان کو ریلیف پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ ان کو کہیں کہ سی ایم سیکریٹریٹ میں خود آپ کو نمبر ابھی دے دیتا ہوں تھوڑی دیر میں، وہاں پر حیات محمد خان صاحب ہیں، سیکٹری اسپیشل سیکٹری ہیں سی ایم کے، جو فلڈ ریلیف کنٹرول سیل کے انچارج ہیں۔ یہ ان سے رابطہ کر لیں، ان کو فون کر دیں اور یہ جگہ بتا دیں جہاں یہ کھڑے ہیں، جہاں سے انہوں نے رپورٹ بنائی ہے، تو جو بھی پاسبل ہیلپ ہو سکے گی وہ ہم پہنچا دیں گے۔ مگر ریسکیو کا جو عمل ہے وہ پورا ہو گیا؟ چونکہ یہ بھی بتایا جا رہا تھا، آپ نے خاتون کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ جی کئی ایسے گھر ہیں جن کے اندر لوگ ابھی تک وہیں پہ موجود ہیں اور چھتوں پہ جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کوئی پانی ہے۔ تو کیا ریسکیو کا عمل پورا مکمل ہو گیا؟ جی بالکل، دیکھیں جہاں تک ریسکیو کا عمل ہے، میں اس کے بارے میں یہ بتاؤں کہ خود میں نے پرسنلی کئی لوگوں کے کالز اور اسی طرح کے اپنی معلومات جب میرے ساتھ شیئر ہوئی تو ہم نے فوری طور پر ریسکیو 1122 کو، پی ڈی ایم اے کو، پولیس کو اور ان لوگوں کو بتایا۔ وہ وہاں گئے اور وہاں سے انہوں نے لوگوں کو نکالا۔ ایک جو وجہ ہے کہ یہ کچھ لوگ شاید وہاں سٹک ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ جس وقت یہ منڈا ہیڈ ورکس کا جو پش تھا وہ بریچ ہوا اور پانی اور سپیڈ سے چرسدہ کے علاقے کی طرف آیا، تو ضلعی انتظامیہ نے بار بار اعلانات بھی کیے، سب کچھ کیا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ریلکٹنٹ تھے، وہ باہر اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے 2010 میں بھی دیکھا تھا۔ بیرسٹر صاحب، کامران علی صاحب، آپ کچھ سوال کرنا چاہیں گے بیرسٹر صاحب سے؟ بیرسٹر صاحب سے میں سب سے جو اہم بات ہے تھی کہ بیرسٹر صاحب نے خود بھی وزٹ کیا ہے، لیکن مجھے جو سب سے بڑا ایشو یہاں پر نظر آیا وہ ان سب لوگوں کو صرف اور صرف جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ واش روم کا ہے، اور واش روم میرے حساب سے بالکل خوراک جیسی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح انسان کے لیے خوراک کی ضرورت ہے تو اسی طرح واش روم کی ضرورت ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں موبائل واش رومز کی ضرورت ہے۔ بیرسٹر سیف، کیا خیبر پختونخوا حکومت موبائل واش رومز فراہم کرے گی؟ یہ ہم نے دیکھا ہے صرف یہ جب سیلاب آتا ہے صرف تب نہیں، مگر جب جنگ بھی ہوتی ہے تو تب بھی وہاں خواتین کہتی ہیں کہ جی یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بالکل ہے جی، خواتین کے اپنے اسپیسیفک مسئلے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جہاں تک واش رومز کا تعلق ہے اور یہ خیموں کا تعلق ہے، تاکہ ایون ایٹ لیسٹ یا شامیانے اور کناپیں جو ہوتی ہیں تاکہ وہ پردے کے سسٹم بنایا جا سکے، وہ چیزیں پی ڈی ایم اے نے کئی جگہوں پر پرووائڈ کی ہیں۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ جس جگہ کی یہ پرٹیکولرلی نشاندہی کر رہے ہیں وہاں کا اگر بتا دیں تو میں خود ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کے پروگرام سے آف ہونے کے بعد میں خود ان سے رابطہ کر کے وہاں ان کو ڈائیورٹ کر دوں گا۔